حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ چوں بسا ابلیس آدم روئے ہست، چوں بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہرے دستے نبایت در دست. آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی صورت لے کر کئی لوگ گھوم پھر رہے ہیں. ابلیس آدمیوں کی صورت میں گھوم پھر رہا ہے، لہذا ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے دینا. لبادے یعنی بہروپیے بھی پھر رہے ہیں، تو بہروپیوں سے بچنا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سنیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. سید العالمین امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکات ہے. آپ نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب کذئب الغنم، بے شک انسانوں کے اندر بھی بھیڑیے ہوتے ہیں. ان الشیطان ذئب کذئب الغنم، بے شک انسانوں کے اندر بھی بھیڑیے ہوتے ہیں. جس طرح کے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے تو شیطان بھی بھیڑیا ہے. ان شیطان ذئب، شیطان کیا ہے؟ بھیڑیا ہے. جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، تو وہ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ توجہ کے ساتھ پھر ہم واپس اسی بات پر آتے ہیں کہ محبت اولیاء نکالنے کے لیے کتنی کوششیں، کتنے ہتھ کنڈے اور کتنی جناب والا سازشیں اور کتنی جناب والا لگی چپٹی بات کتنے احسن طریقے سے کرنے کے لیے ایک ایسے بندے کو بٹھایا گیا ہے جو بظاہر امامہ پہنے ہوئے، پگڑی جناب والا پہنے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، اور میز پر اس کے بخاری مسلم جیسی عظیم کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، مگر وہ کتابیں اس لیے نہیں کھولتا کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ بچوں کو، نوجوانوں کو ملائے، بلکہ اس لیے کتابیں کھول رہا ہے کہ وہ عقیدتوں پر ایسی ضرب لگائے، محبتوں پر ایسے ہتھوڑے چلائے اور نظریات پر ایسی ضربیں لگائے کہ بندہ اپنے ہی بزرگوں کو گالیاں دیتا نظر آئے. وہ بخاری و مسلم اس لیے کھول کے بیٹھا ہے. قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث سنیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بھیڑیا کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا، یأخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناحیۃ. بھیڑیا کیا کام کرتا ہے؟ یأخذ، وہ اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے ہر اس بکری کو جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے. جو سیانے ہیں نا، سیانے عقل مند، وہ کہتے ہیں العاقل تکفیہ الاشارہ. عقل مند تو اشارے سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور غبی الذہن ان کو تھوڑا سا کھول کر بتانا پڑتا ہے، تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے، جی بات کو طول دینا پڑتا ہے کہ جی بات میں یہ کر رہا ہوں. توجہ ہے. یأخذ الشاذہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جائے وہ اسے پکڑ لیتا ہے. والقاسیہ، اور وہ بکری جو ریوڑ سے دور چلی جائے اسے بھی بھیڑیا پکڑ لیتا ہے. والناحیۃ، اور جو کنارے پر چلے اسے بھی پکڑ لیتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وَإِيَّاكُمْ بِالشِّعَابِ، تم تنگ رستوں سے بچو، تم تنگ رستوں سے کشادہ راستوں پر چلو. لیکن کیا بات ہے، 1400 سال پہلے ہاں جی نگاہ نبوت کیا کیا دیکھ رہی ہے. کہتی ایاکم بالشعاب، تنگ رستوں سے بچو، کشادہ رستوں پر چلو. تشریح کرتے ہیں. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وعلیکم بالجماعت والعامہ، میرے نبی نے فرمایا جس پر اکثر لوگ ہیں تم پر لازم ہے، جس پر اکثر لوگ ہیں اسی جماعت کو لازم پکڑو. علیکم بالجماع. ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دلائل نہیں، جماعت کو لازم پکڑو، جمعیت کو لازم پکڑو. صرف پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا،
شیخو پورا سروے، کلونی سروے کرو، سب سے زیادہ مسجدیں دیکھ لو، شیخو پورا سروے کر لو، پورا پنجاب سروے کر لو، آبادی کن کی زیادہ ہے، لوگ کون زیادہ ہیں، کون زیادہ لوگ ہیں؟ اگرچہ جہالت بھی ہے، اگرچہ جناب والا لا علمی بھی ہے، لوگ اپنے نظریات سے لا بلد نا بلد بھی ہیں، نا آشنا بھی ہیں، انہیں دیکھو وہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اگر وہ اولیاء سے پیار کرنے والے، مزارات پر جانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، 11ویں منانے والے ہیں تو سمجھ جائیے یہ کون ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں سمجھ جائیے وہ کون ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعت، تم پر کیا لازم ہے؟ اونچی بولیے، جماعت لازم ہے۔ والعامہ، دلائل نہیں، عامہ، عام لوگ، تم ان کے ساتھ چلو، تم جماعت کے ساتھ چلو۔ اب دیکھیے پہلا لفظ ہے شاذہ۔ شاذہ کہتے ہیں جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے، دور ہو جائے، جی اس نظریے سے دور ہو جائے کہ میں ریوڑ سے نہیں چل سکتی، میں علیحدہ چلوں گی، وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی کیا نکلا کہ جو بندہ جماعت سے اس لیے الگ ہوا کہ اس میں خرابیاں بہت ہیں، جماعت میں خرابیاں آ گئی ہیں، اہل سنت و جماعت میں خرابیاں آ گئی ہیں۔ دیکھیں نا جی، لوگ مزارات پر جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ جی دیکھیں نا جی، لوگ چادریں لے کے جاتے ہیں مزاروں پر اور بھنگڑے ڈالتے، ناچتے گاتے جا رہے ہیں، یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ آپ پوچھیں گے آپ کا مسلک ہے، میں کہوں گا نہیں۔ جی تو جب پوچھیں گے تو کہوں گا نا نہیں، جب میں ہوں چرواہا، توجہ، میں کیا ہوں؟ چرواہا، میں جانتا ہوں، میں بتاؤں گا، میں اب وہ بکری جو بھیڑیے کی نظر ہو گئی اس کو تو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ بھیڑیا آیا، اسے کہا دیکھو نا یہ جو تم پر محافظ اور نگہبان مقرر کیا گیا نا، اس نے تیرے حقوق سلب کر لیے ہیں، یہ تجھے آزادانہ گھومنے نہیں دیتا۔ توجہ ہے، یہ تجھے آزادانہ گھومنے نہیں دیتا، جہاں یہ چاہتا ہے تجھے چراتا ہے۔ سبزہ تو وہاں بھی بہت ہے، سبزہ تو ادھر بھی بہت ہے، ادھر کیوں نہیں جاتی؟ وہ کہتی ہے اچھا وہاں سبزہ زیادہ ہے، چلو ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہوں، اور جیسے ہی ادھر جاتی ہے وہ تو پہلے ہی شکار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ بس آپ نے جماعت چھوڑی، چرواہے سے پوچھا نہیں کہ یہ مجھے سبزہ دکھا رہا ہے، سبزہ دکھا رہا ہے، سبز باغ دکھا رہا ہے تو میں سبز باغ دیکھوں، یہ مجھے ریوڑ سے نفرت دلا رہا ہے، میں ریوڑ کو چھوڑوں؟ تو ریوڑ کو چھوڑنا ہی تو حماقت تھی، جماعت کو چھوڑنا ہی تو حماقت تھی۔ میں نے مدرسہ سے استعفیٰ دیا، ایک زمانے کی بات ہے، یہ پچھلے سال کی بات ہے، مدرسہ سے چند وجوہات کی بنا پر میں نے استعفیٰ دیا، پچھلے سال کی بات۔ تو میرے شیخ مکرم، میرے محسن و مربی، میرے معلم، جن کی جناب والا فیض و تربیت سے آج میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوا ہوں، انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے بتایا، مجھے کہا وہ جا رہے تھے کہیں سندھ کے دورے پر، کہتے واپسی پہ آپ کو، کہنے لگے واپسی پہ ملوں گا، لیکن جتنے بھی خدشات ہیں، جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں جن کی بنا پر آپ مدرسہ چھوڑ رہے ہیں، وہ سب بعد میں، ابھی میرا حکم ہے واپس جاؤ، جوائن کرو۔ اور پھر جو بات کی سننے والی ہے، ریوڑ کو یوں نہیں چھوڑنا چاہیے، جو بات کی وہ سننے والی۔ فرمایا گھر کے اندر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، جی تو میں تک بھی نوبت آ جاتی ہے، والدین کے ساتھ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ جناب والا ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر گھر نہیں چھوڑتے۔ جس وجہ سے معاملات پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، جو آپ کی شکایات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جی ایسی اصلاحات قائم کی جائیں، شکایات دور کی جاتی ہیں، اعتراضات دور کیے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور والا میں کعبہ نہیں جاؤں گا، کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا جی میں گیا تھا پچھلے سال، میری جیب کٹ گئی تھی، وہاں چوریاں ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا یہ سوال ویلڈ ہے؟
اس کا یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ نہیں. کیوں؟ ہم کہیں گے کعبۃ اللہ جانا اچھی بات ہے، وہاں چوری کا ہو جانا، اگر آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے تو کیا بھی کسی مسلمان نے ہوگا، ظاہر ہے کعبۃ اللہ کے اندر تو مسلمان جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور جو ہے حاجی صاحب کے بھیس میں آ گیا ہے، چور حاجی صاحب کے بھیس میں آ گیا ہے اور اس نے آپ کا سامان چرایا، وہ اس پر نظر رکھے ہوا تھا، اس کو لے گیا. لیکن کعبۃ اللہ جانا نہیں چھوڑیں گے. جو بندہ کہے مزارات پر نہیں جانا چاہیے، ہم کہیں گے جی کیوں؟ پوچھیں گے تو بتاؤں گا نا بھائی. مزارات پر نہیں جانا چاہیے، میں نے دیکھا وہاں سجدے ہوتے ہیں، میں نے 1000 بار یہ بات بتائی، 1000 بار اپنی بات بتائی یہاں ممبر پر. اب تو لوگوں کو یاد ہو گئی ہوگی، وہ کلپ بن کر یوٹیوب پر بھی چڑھ گیا ہوگا جی. تو ہم سجدہ نہیں کرتے اور کرنے کو حرام کہتے ہیں. تو کیا خیال ہے؟ مزارات پر جانا چاہیے مگر وہاں حرام کام، ناجائز کام نہیں کرنے چاہیے بس. اب جو بندہ کہتا ہے جانا ہی نہیں چاہیے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جناب والا قبر میں بھی پھر نہیں جانا چاہیے. ایسے مسلمان کو باہر کسی گڑھے میں پھینک دیں، بھئی قبر میں جائے گا تو اس کا کوئی جاننے والا، چاہنے والا، پیار کرنے والا اس کی قبر پر تو جائے گا نا بھائی، جائے گا. تو اب یاخذ الشاذہ بات کہاں سے چلی؟ بھیڑیے نے اسے ایسا پھسلایا، بہکایا، ایسا جناب والا اسے لیکچر دیا کہ تو ریوڑ میں قید ہو گئی ہے، ریوڑ میں مقید ہو گئی ہے. تو ریوڑ میں مقید ہونا تیری آزادی کے منافی ہے، لہٰذا نکلی تو پکڑ لیا. بس جتنے بھی گمراہ کن لوگ ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، پہلے توڑتے ہیں، سوالات پیدا کرتے ہیں، ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں. جب پوری طرح ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. آپ اس نظریے کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے جس پر آپ کا باپ بھی تھا، دادا تھا، پردادا تھا. صدیوں پہلے آپ کے باپ دادا نے جس جناب والا بابا جی سے اسلام کا جناب والا لیبل لیا تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا تھا، صرف آپ صحیح ہیں. یہ پوری لائن داتا صاحب تک غلط ہو گئی. کیسے؟ دوسرا کیا ہے؟ القاسیہ، وہ جو دور ہو گئی، جس کے دل میں کوئی سوالیہ نشان خود بخود پیدا ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں ریوڑ سے نہیں چل سکتی، بھیڑیے کا شکار ہو جائے گی. ناہیہ، کنارے پر چلنے والی، جسے جماعت سے تنفر ہو گیا، جماعت سے نفرت ہو گئی، نہیں میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. میرے نبی نے اس لیے کہا، سوال جتنے بھی جنم لیں، اعتراضات ذہن میں جتنے بھی اٹھیں، ان کا حل موجود ہے علماء کے پاس. ہاں لوگ ہوتے ہیں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، ہوتے ہیں لوگ، ان کو آپ سب کچھ دکھا دیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. تو نہیں ماننے کا علاج ہے کسی کے پاس نہیں ہے. ڈیمانڈز پوری کی میرے نبی نے بھی، تو کیا مانا انہوں نے؟ کیا میرے نبی نے ڈیمانڈ نہیں پوری کی؟ ابو جہل کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی؟ جی بولے نا. چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا کس کی خاطر؟ تو کیا ڈیمانڈ پوری ہو جانے کے بعد وہ اسلام لایا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو پورے حقائق دیکھنے سننے کے باوجود بھی اگر وہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوا جی، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. سمپل سی بات.